ویمو نے اب امریکہ کے 5 شہروں میں اپنی سیلف ڈرائیونگ کار سروس موقوف کر دی ہے، ایک سافٹ ویئر کے مسئلے کے جواب میں، جس میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ گاڑیاں سیلاب سے بھری سڑکوں میں داخل ہوتی ہیں اور پھنس جاتی ہیں۔ امریکی فرم نے حال ہی میں 20 اپریل کو سان انطونیو ٹیکساس میں پیش آنے والے ایک واقعے کے بعد ہزاروں روبو ٹیکسیز کو واپس بلانے کا حکم جاری کیا، جب ایک خالی ویمو گاڑی سیلابی سڑک میں داخل ہوئی اور ایک نالی میں بہہ گئی۔ 9 مغربی ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنی بستیوں کی توسیع بند کرے، جس میں آباد کاروں کے تشدد کی بھی مذمت کی گئی ہے اور تعمیراتی کمپنیوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ٹینڈرز کے لیے بولی نہ دیں۔ جمعے کے روز ایک مشترکہ بیان میں برطانیہ، فرانس، جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ناروے اور ہالینڈ کے رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ ایسی بستیاں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ کیون وارش نے جیروم پاول کے بعد ریاستہائے متحدہ کے فیڈرل ریزرو بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین کے طور پر حلف اٹھایا ہے۔ وارش نے 2000 کے روز اپنے حلف اٹھایا۔ نامزدگی کی ایک متنازع مدت کے بعد سینٹ نے بورڈ آف گورنرز چیئرمین کے طور پر ان کی تصدیق پر پارٹی خطوط پر ووٹنگ کی۔ صرف پنسلوانیا کے سینیٹر جان فیٹرمین کی نامزدگی کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ڈیموکریٹک ساتھیوں کے ساتھ بات چیت کی۔ ہم سنتے ہیں کہ سان ڈیاگو کی مسلم کمیونٹی کس طرح غمزدہ ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی ہے اور ایک حملے کے بعد آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے جس نے ان کے تحفظ کے احساس کو توڑ دیا۔ ایک کمیونٹی ناقابل تصور نقصان کے بعد شفا یابی کا آغاز کیسے کرتی ہے، اس قسط میں عالمی ادارہ صحت نے ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ہانٹا وائرس کے لیے مسافروں کی نگرانی جاری رکھے، جب اس وبا کے مرکز میں جہاز کے عملے کے ایک ڈچ رکن میں ایک کیس کا پتہ چلا۔ WHO کے سربراہ ٹیزنوم گیبریئس نے جمعہ کو جنیوا میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا وہ تمام ممالک پر زور دیتے ہیں کہ وہ مسافروں کی نگرانی کریں جو MV ہونڈیز کروز جہاز پر سوار تھے اور قرنطینہ کی بقیہ مدت کے لیے احتیاط سے آگے بڑھیں۔ اس ہفتے کے شروع میں گوگل نے مکمل طور پر ایک نیا سرچ تجربہ متعارف کرایا جس میں AI کے خلاصے پیشی کی گئے اور صفحہ کے نیچے روایتی 10 نیلے لنکس کو لات ماری، لیکن گوگل سرچ کے سراسر پیمانے کا مطلب ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن پر کمپنی نے غور نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ کو یہی ملے گا اگر آپ گوگل سرچ میں لفظ نظر ان ٹائپ کرتے ہیں۔ اسپوٹیفائی ایک وقت میں ایک میوزک ایپ تھی، پھر اس نے پوڈ کاسٹ شامل کیا، پھر آڈیو بکس۔ اب کمپنی اپنی ایپ میں اے آئی خصوصیات کو اس رفتار سے جمع کر رہی ہے جو بہت زیادہ محسوس کر سکتی ہے۔ تازہ ترین لہر جس کا اعلان اس کے سرمایہ کار دن پر کیا گیا ہے، صارفین کو وہ مواد تلاش کرنے میں مدد کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال کرنے کے بجائے مواد تیار کرنے کے لیے اے آئی کے استعمال کی طرف بہت زیادہ جھک جاتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ اب تک اسپوٹیفائی زیادہ تر انسانی تخلیق کردہ مواد، موسیقی، پوڈ کاسٹ اور آڈیو بکس کے لیے ایک پلیٹ فارم رہا ہے۔ چونکہ یہ ان تمام فارمیٹس کو تیار کرنے کے لیے اے آئی سے چلنے والے ٹولز کا اضافہ کرتا ہے، ایپ بہت مختلف نظر آنے کے لیے تیار ہے، وہ تبدیلی بھی رگڑ پیدا کر رہی ہے۔ اے آئی اب اس سے زیادہ تیزی سے موسیقی تیار کر سکتا ہے جتنا اسپوٹیفائی اس کا نظم کر سکتا ہے۔ ایپل کے ایپ اسٹور کمیشنز پر فورٹنائٹ بنانے والی ایپک گیمز کے ساتھ بظاہر کبھی نہ ختم ہونے والے مقدمے میں گیم بنانے والا ایک بار پھر عدالت کے فیصلے سے لڑ رہا ہے۔ اس کا تازہ ترین حربہ یہ کہتے ہوئے کہ ایپل کے ساتھ ایپک گیمز کا بیف اس کی فیس کے ڈھانچے پر ایک حکم امتناعی کا باعث نہیں بننا چاہیے جو امریکی ایپ اسٹور پر شائع کرنے والے تمام ڈیولپرز پر لاگو ہوتا ہے، بشمول مائکروسافٹ اور اسپوٹیفائی جیسے دیگر ٹیک کمپنیاں جو اس مخصوص قانونی چارہ جوئی کا حصہ نہیں تھے۔ ایپک نے کبھی بھی طبقاتی کارروائی نہیں کی اور کبھی بھی یہ ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ایپل کے دیگر تمام ڈیولپرز جیسے مائکروسافٹ یا اسپاٹائف جن کا ایپک سے کوئی تعلق نہیں ہے کے خلاف حکم دینا کسی نہ کسی طرح ایپک کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ضروری تھا۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل کی تجارتی ویب سائٹ کو جمعہ کو ان اطلاعات کے بعد آف لائن لے جایا گیا تھا کہ اسے ہیکرز نے میلویئر سے متاثر کرنے کی کوشش کر کے ہائی جیک کر لیا تھا، جیسا کہ پہلی بار اسٹریٹ ایرو نیوز نے رپورٹ کیا تھا۔ دی بیسٹ اپیرل کی ویب سائٹ آف لائن ہے۔ جمعرات کو ڈی بی کے پاس جانے والے ایک ایکس صارف نے پوسٹ کیا کہ برانڈ کی ویب سائٹ پر بظاہر میلویئر تھا، خاص طور پر ایک انفوسٹیلر، ایک قسم کا نقصان دہ سافٹ ویئر جو متاثرین کو متاثر کرنے اور ان کی اسناد اور پاس ورڈز چوری کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ایک سیکورٹی محقق نے بعد میں میلویئر کا تجزیہ کیا۔
ہواوے نے میٹ پیڈ پرو میکس کو 7 مئی کو بنکاک میں اپنے ناؤ یور اسپارک ایونٹ میں عالمی سطح پر لانچ کیا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ ٹیبلٹ دنیا کا سب سے پتلا اور سب سے ہلکا 13 انچ پلس ٹیبلٹ ہے۔ اس کی پیمائش 4.7 ملی میٹر ہے اور اس کا وزن 499 گرام ہے، جو اسے ایپل کے 13 انچ کے آئی پیڈ پرو M5 سے پتلا بناتا ہے، جس کی پیمائش 5.1 ملی میٹر ہے۔ اس کے پتلے جسم کے باوجود ٹیبلٹ میں 10,400 ماہ بیٹری ہے۔ گوگل کی جانب سے اینڈرائیڈ 17 ورژن جاری کرنے میں تقریباً 1 ماہ بعد اسمارٹ شروع کر دیا ہے۔ اسمارٹ فون برانڈز نے اپنے آلات کے لیے ترقی کو تیز کرنا شروع کر دیا ہے۔ ویوو نے اپنا اینڈرائیڈ 17 بیٹا پروگرام اپریل کے شروع میں شروع کیا تھا اور اس سال کے آخر مستحکم اپ ڈیٹ جاری کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ توقع ہے کہ اپ ڈیٹ اوریجنو 7 کے ساتھ اوپر آئے گی۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے ایبولا پھیلنے کے صحت عامہ کے خطرے کو اعلیٰ سے بہت زیادہ تک بڑھا دیا ہے کیونکہ مہلک وبا پھیلتی جا رہی ہے۔ ہوہے کے سربراہ تیدروس ادھانوم گھبریسوس نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ وہ ایبولا کے بندی بگو تناؤ کے لیے اپنے خطرے کی تشخیص پر نظر ثانی کر رہے ہیں، قومی سطح پر بہت زیادہ، علاقائی سطح پر زیادہ اور عالمی سطح پر کم۔ کھلاڑیوں اور گرینڈ سلیمز کے درمیان آمدنی کی تقسیم پر ایک ابلتا ہوا تنازع فرنچ اوپن میں شدت اختیار کر گیا۔ نوواک جوکووچ نے خبردار کیا کہ اس کھیل کو مزید بکھرنے کا خطرہ ہے کیونکہ سرکردہ کھلاڑیوں نے اپنے مستب کی تشکیل کے لیے زیادہ آواز اٹھانے پر زور دیا۔ کئی کھلاڑیوں سے توقع کی جاتی کہ وہ جمعہ کے روایتی پی ٹورنامنٹ میں اپنی پیشی کو 15 منٹ تک محدود رکھیں گے اور کوئی اضافی ملٹی میڈیا انٹرویو نہیں کریں گے۔ صرف 16% امریکہ کی معیشت کو اچھی یا بہترین کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایک نئے گیلپ سروے سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے دوران افراط زر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ جمعے کے روز جاری ہونے والے اس سروے نے نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیاسی پریشانیوں کو مزید گہرا کر دیا ہے، جو اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا ان کی ریپبلکن پارٹی کانگریس پر اپنا کنٹرول برقرار رکھ سکتی ہے۔ اس ہفتے گول کی آئیو ڈیولپر کانفرنس میں ہمیں اس کے آنے والے AI سے چلنے والے شیشوں کے ساتھ ایک مختصر ہینڈ آن کا موقع نے کہا کہ اس موسم خزاں میں ترسیل شروع ہو جائے گی، بلکہ وہ شیشے جو ایک اور ویزول شروع ہو جائے گی، بلکہ وہ شیشے جو ایک مشترکہ آڈیو اور ویزول تجربہ پیش کرتے ہیں۔ پچھلے سال کے ایونٹ میں سب سے پہلے اعلان کیا گیا یہ اینڈرائڈ XR شیشے ایک ان لینس ڈسپلے پیش کرتے ہیں جو آپ کے سامنے مددگار معلومات رکھتا ہے جو حقیقی دنیا میں سب سے اوپر ہے۔ اس میں وہ ویجٹ شامل ہے جو موسم، پیدل چلنے کی سمت، اوبر پک اپ کی تفصیلات، لائیو ترجمہ اور مزید چیزوں کو ظاہر کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ویجٹس جنہیں آپ نے خود AI کا استعمال کرتے ہوئے ڈیزائن کیا ہے۔ اوپن AI کو ان دعووں پر نئی تنقید کا سامنا ہے کہ کینیا میں کارکنوں کو چیٹ GPT کو نقصان دہ مواد کا پتہ لگانے اور فلٹر کرنے میں مدد کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ تنقید مصنوعی ذہانت کے نظام کو سکھانے میں انسانی کارکنوں کے کردار پر مرکوز ہے کہ ڈیٹا کو کس طرح ترتیب دیا جائے اور غیر محفوظ مواد کی شناخت کی جائے۔ متحدہ عرب امارات کی شارجہ یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کے پروفیسر موسیٰ لیبلوبا نے زلزلے سے ہونے والے نقصانات کو کم کرنے کے لیے ایک سادہ ڈیوائس تیار کی ہے۔ ڈیوائس کو بجلی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ زلزلہ کی سرگرمی کے دوران کمپن توانائی کو جذب کرنے اور ختم کرنے کے لیے بنیادی طبیعیات کا استعمال کرتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے جمعہ کو قیوم آباد سے M9 موٹر وے تک 39 کلومیٹر طویل سگنل فری شاہراہ بھٹو کوریڈور کا افتتاح کیا اور راستے کو کراچی پورٹ سے ملانے والے اگلے مرحلے کا سنگ بنیاد رکھا۔ منصوبے کے تیسرے مرحلے کی افتتاحی تقریب کراچی میں منعقد ہوئی، جس کے بعد M9 موٹر وے پر کاٹھور پل تک سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ گوگل کی آنے والی جیمنی انٹیلیجنس خصوصیات جیمنی نینو و3 کی ضرورت کی وجہ سے پکسل 9 سیریز پر نہیں چل سکتی ہیں۔ ضرورت کا مطلب ہے کہ گوگل کے اپنے 2025 فلیگ شپ فون اس خصوصیت کے لیے اہل نہیں ہو سکتے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ایسا لگتا ہے کہ گوگل نے ایک AI تجربہ بنایا ہے جس کے حالیہ پچھلی نسل کے فون فی الحال سپورٹ نہیں کر سکتے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے جمعہ کو کہا کہ مہلک ایبولا پھیلنے کا خطرہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کے لیے بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ WHO نے علاقائی خطرے کی سطح کو بلند اور عالمی خطرے کی سطح کو کم رکھتے ہوئے DRC کے لیے اپنے خطرے کی تشخیص کی سطح کو اعلیٰ سے بہت زیادہ تک بڑھا دیا۔
جنوبی کوریا کی پولیس ایک یوٹیوبر کی گرفتاری کے وارنٹ کی تلاش کر رہی ہے جس نے مبینہ طور پر جعلی ثبوت پیش کیے، جس نے اداکار کم سو ہیون کو پیش کیے، جس نے اداکار کم سو ہیون کو بدنام کیا اور ایک اسکینڈل کو ہوا دی جس سے اس کا کیریئر ختم ہو گیا۔ اور حکام کا کہنا ہے کہ یوٹیوبر نے ٹیکسٹ میسجز کے اسکرین شاٹس میں ہیرا پھیری کی تھی اور اے آئی کے ساتھ بنائی گئی تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ اداکار نے اداکارہ کم سیرون کو اس وقت ڈیٹ کیا تھا جب وہ نابالغ تھیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے جمہوریہ کانگو میں ایبولا کے عامے کے خطرے کو ایلی سے بہت زیادہ تک بڑھا دیا ہے۔ جمعہ کو ایک اپ ڈیٹ میں WHO کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گیبریس نے بھی کہا کہ افریقہ کے وسیع علاقے میں خطرہ زیادہ تھا لیکن عالمی سطح پر یہ کم رہا۔ روس نے غصے کا اظہار کیا ہے کیونکہ اس نے اطلاع دی ہے کہ مقبوضہ لوہانسک کے علاقے میں یوکرین کے ڈرون حملے کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ماسکو میں نصب علاقائی گورنر لیونٹ پاسچنک نے جمعہ کو اطلاع دی کہ سٹاروبلسک میں طالب علموں کے ہاسٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ کریملن، جس نے 4 سال قبل یوکرین میں اپنے مکمل پائنس پیمانے پر حملے شروع کرنے کے بعد سے ہزاروں افراد کو ہلاک کیا ہے، نے اسے ایک بدنام جرم قرار دیا۔ ترکی نے لبل اقدار کے ساتھ ایک اعلیٰ نجی یونیورسٹی کا آپریشنل لائسنس منسوخ کر دیا ہے جس نے مؤثر طریقے سے اسے تعلیمی سال کے وسط میں بند کرنے پر مجبور کر دیا ہے جب اس ادارے کو گزشتہ سال فوجداری تحقیقات میں ریاست کی طرف سے ضبط کر لیا گیا تھا۔ جمعہ کے روز سرکاری گزٹ میں شائع ہونے والے ایک صدارتی حکم نامے میں صدر رجب طیب اردگان نے استنبول بلج یونیورسٹی کا آپریٹنگ لائسنس منسوخ کر دیا جس میں ترکی اور دنیا بھر سے تقریباً 20,000 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ ریاست ہائے متحدہ کے سیکریٹری خارجہ مارکو روبیو ہفتہ کو کولکتہ، آگرہ، جے پور اور نئی دہلی کے 3 روزہ دورے پر ہندوستان جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی پگوٹ نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ وہ اعلیٰ بھارتی حکام کے ساتھ توانائی کی سلامتی، تجارت اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ پولینڈ میں مزید 5,000 فوجی بھیجے گا۔ یہ ایک حیران کن اقدام ہے جس نے یورپ میں واشنگٹن کی فوجی پوزیشن کے بارے میں غیر یقینی صورتحال کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ جمعرات کو اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں ٹرمپ نے اس فیصلے کو بہا راست پولینڈ کی دائیں بازو کی صدر کرول ناوروکی کے ساتھ اپنے تعلقات سے جوڑ دیا۔ میٹا نے خاموشی سے فیس بک گروپس کے لیے ایک نئی اسٹینڈرڈ جاری کی ہے جسے فورم کہا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کمپنی فورم کو ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر پوزیشن دے رہی ہے جو ریڈٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ اس ایپ کو گہری بات چیت، حقیقی جوابات اور کمیونٹیز کے لیے بنایا گیا ہے جن کی آپ کو فکر ہے۔ فون فراہم کرنے والے ٹرم موبائل نے تصدیق کی ہے کہ وہ کھلے انٹرنیٹ پر صارفین کے نام، ای میل ایڈریس، میلنگ ایڈریس، سیلز نمبرز اور آرڈر شناخت کنندگان کو ظاہر کر رہا ہے۔ ٹرم برانڈڈ فون بنانے والی کمپنی کے ترجمان کرس واکر نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ کمپنی اس نمائش کی تحقیقات کر رہی ہے اور اسے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ مواد یا مالی معلومات آن لائن پھیلی ہیں۔ کمپنی نے کہا کہ ٹرم موبائل کے نیٹ ورک سسٹمز یا انفراسٹرکچر کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں غیرت کے نام پر قتلی ٹرول ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں بڑے پیمانے پر ایسے جرائم کی تفتیش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق کے نام پر ہونے والے ہر قتل کے مطابق غیرت کے نام پر ہونے والے قتل کی تحقیقات اب CCD سے کی جائے گی۔ محکمہ اس سے قبل بنیادی طور پر منظم جرائم، عادی مجرموں اور منشیات سے متعلق مقدمات پر توجہ مرکوز کرتا تھا۔ پاکستان کے آل راؤنڈر خوشدل شاہ نے آسٹریلیا کے خلاف 3 میچوں کی ون ڈے سیریز کے لیے اسکواڈ کے اعلان کے بعد شاداب خان کو لینے سمیت پاکستان کرکٹ بورڈ PCB کے انتخابی فیصلوں پر تنقید کرتے ہوئے ایکس پر ایک پوسٹ دوبارہ پوسٹ کرنے کے بعد توجہ مبذول کرائی ہے۔ PCB نے سیریز کے لیے 16 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سیریز 30 مئی سے 4 جون تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی۔ یہ سیریز 30 مئی سے 4 راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جائے گی، جبکہ سلمان علی آغا کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ بابر اعظم، حارث روف، شاداب خان اور نسیم شاہ کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے، جبکہ محمد رضوان کو باہر رکھا گیا ہے۔